بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 23۔ اس سبق میں معرفہ نکیرہ کا بیان ہے۔ اسم کی عموم اور خصوص کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ عموم کا معنی ہے عام ہونا، بہت سے افراد کو شامل ہونا، اور خصوص کا معنی ہے خاص ہونا، ایک ہی فرد کو شامل ہو، ایک ہی فرد کو بتلاوے، خاص چیز کو بتلاوے۔ تو اسم کی عموم اور خصوص کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکیرہ۔ معرفہ کی تعریف۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین یعنی خاص چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے ثناء الرحمانی، یہ نام ہے۔ ثناء الرحمن معرفہ ہے کیونکہ یہ معین یعنی خاص چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے، جس کا یہ نام رکھا گیا ہے اسی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس لیے ثناء الرحمن کو کہیں گے معرفہ۔ اسی طرح اور زید، عمرو، بکر سب معرفہ ہے کیونکہ وہ معین یعنی خاص چیز کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں: ضمیر، علم، اسم اشارہ، اسم موصول، معرفہ بالف لام، مضاف الی المعرفہ، یعنی ان پانچوں میں سے اوپر والی 5 قسموں میں سے کسی کی طرف مضاف ہو۔ اور 7ویں قسم ہے معرفہ بنیدہ۔ اس میں سے پہلی قسم ہے ضمیر۔ ضمیر کا بیان پہلے گزر چکا ہے، یعنی وہ اس میں غیر متمکن ہے جو متکلم، مخاطب یا اسے غائب پر دلالت کرے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ علم، اس کی تعریف نیچے آ رہی ہے۔ اسم اشارہ کی بھی تعریف پہلے گزر چکی ہے۔ اسم اشارہ وہ اس میں غیر متمکن ہے جس کے ذریعے کسی مخصوص چیز کی طرف اشارہ کیا جاوے۔ اسم موصول کی بھی تعریف پہلے گزر چکی ہے۔ وہ اس میں غیر متمکن ہے جو اپنے صلہ سے ملے بغیر جملے کا پورا جز نہ بن سکے۔ معرفہ بالف لام، یہ نیچے آ رہا ہے۔ اور مضاف الی المعرفہ، یعنی اوپر والی 5 قسمیں ضمیر، علم، اسم اشارہ، اسم موصول، معرفہ بالف لام، ان میں سے کسی کی طرف کوئی اسم مضاف ہو تو اس کو مضاف الی المعرفہ کہیں گے۔ اس کی مزید وضاحت نیچے آ رہی ہے۔ معرفہ بنیدہ، یہ بھی بعد میں آ رہا ہے۔ علم، علم کی تعریف۔ علم کہتے ہیں نام کو، کسی چیز کا نام ہو، چاہے انسان کا نام ہو یا کسی اور چیز کا نام ہو۔ علم کی تعریف۔ علم وہ اسم ہے جو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی اس کے لیے بنایا گیا ہو، مقرر کیا گیا ہو، اور اس وضع میں وہ کسی دوسرے کو شامل نہ ہو۔ جیسے خالد، یہ علم ہے کیونکہ وہ کسی معین چیز یعنی جس کا نام یہ خالد ہے اس انسان کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور اس وضع میں وہ کسی دوسرے کو شامل نہ ہو۔ یہ اس لیے کہا کہ بعض مرتبہ ایک ہی نام متعدد اشخاص کا ہوتا ہے، متعدد انسانوں کا ہوتا ہے، جیسے کہ اس شخص کا نام بھی خالد ہے اور دوسرے شخص کا نام بھی خالد ہے۔ تو اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ خالد یہ لفظ متعین چیز کے لیے باقی نہیں رہا بلکہ اس کا نام بھی خالد ہے، اس کا نام بھی خالد ہے، تو اس میں تو عموم پیدا ہو گیا، متعین اور خاص چیز کے لیے نہیں رہا۔ تو اس کا یہ جواب دیا ہے اس وضع میں وہ کسی دوسرے کو شامل نہ ہو، یعنی اس شخص کا نام خالد ہے اور یہ اسی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور جب یہ خالد کا لفظ اس انسان کے لیے وضع کیا گیا تو اس وضع میں یہ لفظ کسی اور انسان کو شامل نہیں تھا۔ تو یہ خالد کا لفظ اس انسان کے لیے جو وضع کیا گیا ہے تو اس وضع میں یہ خالد کا لفظ اس انسان کے علاوہ کسی دوسرے کو شامل نہیں ہے۔ رہی بات کہ اس کا نام بھی خالد ہے تو یہ خالد اس کے لیے الگ سے وضع کیا گیا ہے، اور اس وضع میں یہ خالد کا لفظ اس انسان کو شامل نہیں ہے۔ تو دونوں خالد الگ الگ وضع کیے گئے ہیں اپنے اپنے متعین شخصوں کے لیے۔ دوسری مثال ہے مکۃ المکرمۃ۔ اس میں مکۃ یہ علم ہے اور المکرمۃ یہ تو مکہ کی صفت ہے۔ تو مکۃ علم ہے کیونکہ وہ متعین چیز کے لیے یعنی ایک شہر، خاص شہر کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ زمزم یہ بھی علم ہے کیونکہ وہ متعین چیز یعنی ایک خاص پانی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ معرفہ بالف لام وہ اسم ہے جس پر الف لام داخل کر کے معرفہ بنا لیا گیا ہو، جیسے رجل کوئی مرد یہ نکرہ تھا، پھر اس پر الف لام داخل کیا اور الرجل معرفہ بنا لیا گیا۔ مضاف الی المعرفہ یعنی وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو۔ معرفہ سے مراد ہے معرفہ بنیدہ کے علاوہ بقیہ قسمیں، یعنی ضمیر، علم، اسم اشارہ، اسم موصول، معرفہ بالف لام، ان میں سے کسی کی طرف کوئی اسم مضاف ہو تو جو اسم مضاف ہوگا وہ خود بھی معرفہ ہے، اور وہ معرفہ کی قسم ہے مضاف الی المعرفہ۔ مضاف الی المعرفہ وہ اسم ہے جو معرفہ بنیدہ کے علاوہ معرفہ کی 5 قسموں میں سے کسی کی طرف مضاف ہو، جیسے ضمیر کی طرف مضاف ہو، اس کی مثال ہے غلامہ، اس میں غلام معرفہ ہے کیونکہ مضاف الی المعرفہ ہے، اور 5 قسموں میں سے ضمیر کی طرف مضاف ہے۔ ماجد کا قلم، اس میں قلم معرفہ ہے اور معرفہ کی قسم مضاف الی المعرفہ ہے کیونکہ وہ معرفہ کی 5 قسموں میں سے علم کی طرف مضاف ہے۔ قلم ھذا، اس کا قلم، اس میں قلم معرفہ ہے اور معرفہ کی 7 قسموں میں سے مضاف الی المعرفہ ہے کیونکہ وہ معرفہ کی 5 قسموں میں سے اسم اشارہ کی طرف مضاف ہے۔ قلم الرجل، مرد کا قلم، اس میں قلم معرفہ ہے اور معرفہ کی 7 قسموں میں سے مضاف الی المعرفہ ہے کیونکہ معرفہ کی 5 قسموں میں سے معرفہ بالف لام کی طرف مضاف ہے۔ قلم الذی عندک، اس شخص کا قلم جو کہ تیرے پاس ہے، اس میں قلم معرفہ ہے اور معرفہ کی 7 قسموں میں سے مضاف الی المعرفہ ہے کیونکہ وہ معرفہ کی 5 قسموں میں سے اسم موصول کی طرف مضاف ہے۔ 7ویں قسم ہے معرفہ بنیدہ، وہ اسم ہے جو حرف ندا کے ذریعے پکارے جانے کی وجہ سے معرفہ ہو گیا ہو، جیسے صرف رجل یہ نکرہ ہے لیکن اس پر حرف ندا داخل کیا گیا اور حرف ندا کے ذریعے اس کو پکارا گیا، یا رجل، اے مرد، تو یہ حرف ندا کے ذریعے پکارے جانے کی وجہ سے معرفہ بن گیا ہے، اس لیے کہ رجل تو نکرہ ہے، کسی بھی مرد کو کہا جاتا
ہے، لیکن جب اس کو پکارا جائے گا اے مرد، تو جو پکارنے والا ہے اس کے نزدیک یہ مرد متعین ہو گیا، اس لیے یہ معرفہ بن جائے گا۔ فائدہ: ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول کی تعریفیں گزر چکی ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ اسماء اشارات اور اسماء موصولات کو مبہمات بھی کہتے ہیں۔ مبہمات مبہم کی جمع ہے، یعنی پیچیدہ بات، گول مول بات جو واضح نہ ہو، غیر واضح بات، تو ان دونوں کو مبہمات کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسم اشارہ مشار الیہ کے بغیر اور اسم موصول صلہ کے بغیر مبہم ہوتا ہے، جیسے کہ ھذا، یہ۔ اب یہ سے کیا مراد ہے؟ جب تک مشار الیہ ساتھ میں نہیں آئے گا اس کی مراد واضح نہیں ہوگی، تو اس لیے ھذا کو کہیں گے مبہم۔ تو تمام اسماء اشارہ کو مبہمات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اسم موصول صلہ کے بغیر مبہم رہتا ہے، جیسے الذی، وہ شخص جو کہ۔ الذی سے کون شخص مراد ہے؟ یہ واضح نہیں ہے، مبہم ہے، جب تک کہ اس کے ساتھ صلہ کو نہ ملایا جاوے، جیسے الذی ابوہ قائم، تو الذی کے ساتھ ابوہ قائم صلہ کو ملایا گیا کہ وہ شخص جس کا باپ کھڑا ہے، تو اس سے اب الذی کی مراد واضح ہوئی کہ الذی سے مراد وہ شخص ہے جس کا باپ کھڑا ہے۔ اور دوسری قسم ہے نکیرہ، یعنی اسم کی عموم اور خصوص کے اعتبار سے دو قسمیں تھی، معرفہ نکیرہ۔ معرفہ کا بیان پورا ہوا، اب ہے نکیرہ۔ نکیرہ وہ اسم ہے جو غیر معین، یعنی عام چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، یہاں وضع ہو گیا ہے، صحیح لفظ ہے وضع کیا گیا ہو، یعنی بنایا گیا ہو، مقرر کیا گیا ہو، یعنی کسی خاص فرد کے لیے نہ بولا جاتا ہو بلکہ بہت سے افراد کو شامل ہو، جیسے رجل، کوئی مرد، تو یہ رجل کسی خاص اور معین شخص کے لیے نہیں وضع کیا گیا بلکہ تمام مردوں کے لیے رجل کا لفظ بولا جائے گا، تمام کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تمرین: مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب، معرفہ نکیرہ اور اقسام معرفہ کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کرے۔ نیچے دیے گئے جملوں کے اندر ایک تو معرفہ نکیرہ کو پہچاننا ہے، پھر معرفہ کی قسم پہچاننی ہے اور پہچاننے کی وجہ یعنی معرفہ کی کون سی قسم ہے اس کو متعین کرنا ہے، اور آخر میں جملوں کی ترکیب کرنی ہے۔ ضربت، میں نے مارا، اس میں ضرب تو فعل ہے، وہ تو معرفہ اور نکیرہ میں سے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ معرفہ نکیرہ تو اسم کی قسمیں ہے اور ضرب فعل ہے، اس لیے معرفہ نکیرہ میں سے کوئی قسم نہیں ہے۔ اور ضربت میں تو ضمیر معرفہ ہے اور معرفہ کی قسم ہے ضمیر۔ ترکیب کریں گے: ضربت فعل، تو ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، اس میں ھذا معرفہ ہے اور معرفہ کی 7 قسموں میں سے اسم اشارہ ہے۔ اخی میں اخن کا لفظ معرفہ ہے کیونکہ وہ مضاف الی المعرفہ ہے، اور معرفہ کی 7 قسموں میں سے ضمیر کی طرف مضاف ہے، اور یا ضمیر معرفہ ہے کیونکہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے ضمیر ہے۔ ترکیب کریں گے: ھذا مبتدا، اخی مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حلم الرجل کرامۃ، مرد کی بردباری کرامت ہے، شرافت ہے۔ حلم معرفہ ہے کیونکہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے مضاف الی المعرفہ ہے، معرفہ بالف لام کی طرف مضاف ہے۔ الرجل، یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے معرفہ بالف لام ہے۔ کرامۃ، یہ نکیرہ ہے کیونکہ وہ غیر معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے اور معرفہ کی 7 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے۔ ترکیب کریں گے: حلم الرجل مرکب اضافی ہو کر مبتدا، کرامۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کلام اللہ دواء القلب، اللہ کا کلام دل کی دوا ہے۔ کلام یہ معرفہ ہے کیونکہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے مضاف الی المعرفہ ہے، اور لفظ اللہ معرفہ ہے، معرفہ کی 7 قسموں میں سے معرفہ بالف لام ہے۔ دواء معرفہ ہے کیونکہ وہ مضاف الی المعرفہ ہے، معرفہ کی 7 قسموں میں سے مضاف الی المعرفہ ہے، یعنی معرفہ بالف لام کی طرف مضاف ہے۔ القلب معرفہ ہے اور معرفہ کی 7 قسموں میں سے معرفہ بالف لام ہے۔ ترکیب کریں گے: کلام اللہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا، دواء القلب یہ مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ لفظی ترجمہ کریں گے: اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو جس کو تم کرتے ہو۔ لفظ اللہ معرفہ ہے، معرفہ کی 7 قسموں میں سے معرفہ بالف لام ہے۔ یعلم فعل ہے، نہ معرفہ ہے نہ نکیرہ ہے، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، ضمیر مستتر وہ معرفہ ہے کیونکہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے ضمیر ہے۔ ما معرفہ ہے کیونکہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے اسم موصول ہے۔ تصنعون فعل ہے، نہ معرفہ ہے نہ نکیرہ ہے، اور اس میں واو ضمیر ضمیر مرفوع متصل بارز معرفہ ہے کیونکہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے ضمیر ہے۔ ترکیب کریں گے: لفظ اللہ مبتدا، یعلم فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، ما اسم موصول، تصنعون فعل، اس میں واو ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر صلہ، اسم موصول صلہ سے مل کر یعلم کا مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ غلام محمد سعید، محمد کا غلام نیک بخت ہے، سعید کا معنی ہے نیک بخت، خوش قسمت۔ غلام معرفہ ہے کیونکہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے مضاف الی المعرفہ ہے، علم کی طرف مضاف ہے، اور محمد معرفہ ہے کیونکہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے علم ہے۔ سعید بمعنی نیک بخت یہ نکیرہ ہے کیونکہ کسی خاص چیز کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے، اور معرفہ کی 7 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے۔ غلام محمد مرکب اضافی ہو کر مبتدا، سعید خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں سعید سے اس کا معنی یعنی نیک بخت مراد ہے۔ اگر سعید سے نام مراد لیا جاوے، کسی شخص کا نام سعید ہے تو وہ سعید تو معرفہ ہے کیونکہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے علم ہے۔ یا ولد، اے لڑکے، اس میں یا حرف ہے، حرف نہ معرفہ ہے نہ نکیرہ ہے کیونکہ معرفہ نکیرہ تو اسم کی قسم
اسم ہے اور یہ حرف ہے۔ ولدو یہ معرفہ ہے اور معرفہ کی 7 قسموں میں سے معرفہ بنیدہ ہے، یعنی حرف ندا کے ذریعے پکارے جانے کی وجہ سے معرفہ ہو گیا ہے۔ یا حرف ندا قائم کا مدعو فعل کے اس میں ضمیر فاعل، ولدو منادہ مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ندائیہ ہوا۔ معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک قسم ہے مضاف الی المعرفہ، یعنی وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، لہذا وہ اسم جو مضاف تو ہو لیکن معرفہ کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ نکرہ کی طرف مضاف ہو تو وہ معرفہ نہیں بنے گا بلکہ وہ نکرہ ہی رہے گا۔ جیسے کتاب رجل، ایک مرد کی کتاب، کسی مرد کی کتاب، اس میں کتاب مضاف تو ہے لیکن معرفہ کی طرف مضاف نہیں ہے بلکہ نکرہ کی طرف مضاف ہے۔ رجل نکرہ ہے، نکرہ کی طرف مضاف ہے کتاب، یہ کتاب معرفہ نہیں بنے گا بلکہ یہ نکرہ ہی رہے گا۔